بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والمطلقات یتربصن، طلاق یافتہ عورتیں، مطلقہ عورتیں انتظار کریں گے، روکے رکھیں گے اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، اس کو جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، فی ارحامہن، جو ان کے رحموں میں، یعنی ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے رحموں میں جو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس کو چھپانا۔ تو اس سے حیض اور حمل دونوں ہی مراد ہے، نہ حیض چھپائے تو نہ حمل چھپائے۔ حیض چھپانے کا مطلب یہ ہے، مثلا کہے کہ طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض ہیں، حالانکہ اسے 3 حیض آ چکے ہوں اور مقصد پہلے خاوند کی طرف رجوع کرنا ہو۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہو تو، یا عورت خود رجوع نہیں کروانا چاہتی تو وہ یہ کہہ دے مجھے تو 3 حیض آ چکے ہیں، حالانکہ اس کو 3 حیض نہ آ چکے ہیں، 2 آئے 1 آئے ہو، تو خاوند کا وہ اس لیے جھوٹ بولے تاکہ خاوند کا حق رجوع ثابت نہ ہو سکے، تو اس لیے کہا کہ حیض بھی نہیں چھپانا، اور اسی طرح حمل نہیں چھپانا، کیونکہ اس طرح دوسری جگہ شادی کرنے کی صورت میں نسب میں اختلاط ہو جائے گا۔ اسی لیے حاملہ جو عورت ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ اس کو چھپائے نہ، جو اس کے رحم میں بچہ ہے تو بتا دے بچہ ہے۔ تو اگر نطفہ وہ پہلے خاوند کا ہوگا، منسوب دوسرے خاوند کی طرف ہو جائے گا، تو یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے درمیان میں عدت رکھی گئی ہے، تاکہ 1 حیض نہیں، 2 حیض نہیں، 3 حیض کی بات پختہ یقین ہو جائے کہ بھئی اس کی مطلب کوئی عمل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، عورت جو ہے نا وہ آگے نکاح کر سکتی۔ تو وہ ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، اس کو جو اللہ نے پیدا کیا کہ جو ان کے رحموں میں ہیں، ان کن، اگر ہیں وہ یؤمن، ایمان لاتے اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ اور یوم آخرت پر اگر ان کا ایمان ہے تو ان کو چھپانا نہیں چاہیے۔ فبعولتہن، اور ان کی خاوند حق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، انہیں اس مدت میں لوٹانے کی، خاوند کو زیادہ حق ہے، وہ طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق ان کو پورا حاصل ہے۔ یعنی یہ 3 حیض جو مدت عدت رکھی گئی ہے، اس کے اندر خاوند کو ایک رجوع کا حق ہے، وہ رجوع کرے، رجوع کرے گا تو گھر دوبارہ آباد ہو۔ تو جبکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ابھی کوئی مسئلہ ہوا نہیں، بات ہوئی نہیں، بھئی لڑکی والے لڑکی کو اٹھا کے چلے گئے، بھئی خاوند رجوع کہاں سے کرے گا اگر اس کو طلاق بھی ہوئی؟ شریعت یہ کہتے طلاق ہو جانے کے بعد بھی ان کو ان کی گھروں سے نہ نکالو، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی وہ ان کا ہی گھر ہے۔ تو یہاں جب پہلے ہی وہ اس بیوی کو اٹھا کے لے گئے تو وہ رجوع کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے کہا یہ گیا کہ جب تک عدت کے اندر ہے اس کا زیادہ حق، سب سے زیادہ حق ان کے خاوند کو، اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں ان کو پورا حق ہے۔ تو رجوع کرنے سے خاوند کا مقصد اگر تنگ کرنا نہ ہو تو عدت کے اندر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ عورت کی جو ولی ہیں اس میں اس حق کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، وہ چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی، جو مرضی ہوں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب تک عدت ہے، جب تک اس کی بیوی ہے، جب تک یہ پورا پروسیس ہے، تب تک وہ اس کی بھی، کسی کو بھی اس میں اجازت نہیں۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کی نیت ہو، خاوند اگر اصلاح کی نیت سے اس کو دوبارہ رجوع کرنا چاہے، دوبارہ بسانا چاہے، تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے، باقی حقوق میں برابری ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں، علیہن بالمعروف، جو ان کے اوپر ہیں، جیسے مردوں کے عورتوں پر حق ہیں ایسے عورتوں کے مردوں پر بھی حق ہے۔
لیکن وللرجال علیہن درجہ، لیکن مردوں کا حق ان پر زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی ہے، اور حقوق میں دونوں برابر ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں اس کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں اس کی ہیں۔ تو مرد کو عورت پر فضیلت درجہ حاصل ہے، مثلا فطری طور پر قوتوں میں، جہاد کی اجازت میں، میراث کے اندر دگنا گناہ میں، اور اسی طرح قوامیت اور حاکمیت میں، اختیار طلاق اور رجوع میں۔ یہ اختیار مرد کے پاس، عورت کے پاس نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر عورت کے پاس طلاق کا اختیار ہو تو کوئی دن میں 500 بار تو بندے کو طلاق دے گی، زیادہ نہ صحیح۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق ان کو دیا ہے، مردوں کو دیا ہے، کیونکہ مردوں کے پاس دماغ ہے، سوچ و بچار ہے، اور سوچ و بچار کے بعد وہ فائدہ اٹھائیں، جو ہے نا وہ اپنا حق استعمال کرے۔ تو بعض لوگ یہ مسئلے پوچھتے ہیں، بھائی جو ہے نا وہ غصے میں پتہ نہیں لگا، غصے میں طلاق دے۔ بھائی غصے میں سارے طلاق دیتے ہیں، پیار میں کوئی طلاق تھوڑا ہی دیتا ہے۔ تو طلاق ہی ہو، چاہے غصے میں ہو، چاہے مذاق میں ہو، چاہے جس صورت میں۔ تو یہ اختیار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو دیا۔ تو باقی اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے، عورت نہیں پسند کرتی، اس کے لیے بھی اللہ نے آگے بیان فرمایا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کے ان پر کچھ حقوق ہیں، وہ جو زیادہ ہیں، فوقیت ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ سبحانہ و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔